جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان ماہ رمضان۔ ناظرین، علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں اور ان سے ہماری ابھی گفتگو جاری رہے گی۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاس برداشت کریں، ہم کھانا نہ کھائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف ضرورت ہے تو وہ تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان تقوی کتنا رکھتا ہے، محبت کتنی رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تقوی، یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، صرف بھوک اور پیاس کے ساتھ جو ہے نا چل رہے ہیں، دنیا داری بھی ویسے ہی چل رہی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کام بھی غلط نہیں چھوڑتے، لیکن ویسے ہم کہتے ہیں جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ علامہ صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے سو، آپ جو ہے نا ہمیں دوبارہ بتائیں کہ یہ تقوی اور شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، صحت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن وہ ہوتی ہماری غلطیاں ہیں۔ اگر ہمیں بیمار ہوتے ہیں تو ہماری کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیں آگاہ کریں کہ کس طرح ہمیں جو ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے اور تقوی۔ جی، وہ اصل میں روزوں کی فرضیت کا جو دوسرا بڑا مقصد یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ شکر ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کو ہم پر فرض کیا، ہمیں متقی بننے کا موقع بھی دیا، تو ساتھ ہمیں پھر اتنی رعایت بھی دی۔ مریض ہے، مسافر ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی بیمار ہے، تو اس کے لیے اتنی ہمیں گنجائش بھی دی۔ تو اس باتوں پر یعنی کہ ہمیں رعایت دینے پر رب قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا وہ اختیار رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ہر حالت میں ہم پر روزے فرض کر دیتا کہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، چاہے کوئی مریض ہے، جس حالت میں بھی ہے، لیکن رب نے اپنے پیارے حبیب کے توسل سے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں رعایت دے دی۔ اس رعایت پر ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ شکر ادا کرنے پر پھر ہمیں پھر بھی خالی نہیں موڑتا۔ رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اگر بندہ شاکر بن جائے، رب کا شاکر بن جائے، تو اس سے بڑھ کر وہ کوئی بھی تقوی والی چیز نہیں ہے۔ اصل تقوی یہ ہے کہ بندہ رب کا شاکر بن جائے، اور بندہ رب کا شاکر تب بنتا ہے جب اس کے اوپر رب کے جو تقوی کا، رب کی خشیت کا، رب کے خوف کا رنگ چڑھا ہو۔ تو یہ روزوں کی فرضیت اصل میں اس کا پیچھے مقصد تقوی ہے، اور جو اس میں ہمیں گنجائش ملی ہے رمضان مبارک کے روزوں میں، اور اس کے پیچھے جو ہمیں رعایت دی گئی ہے، ہمیں مہلت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، اگر کوئی مسافر ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے صدقے ہمیں رعایت بھی دی گئی، لیکن اس کے بارے میں یعنی کہ روزے کے بارے میں تو ہمیں رعایت دے دی گئی، لیکن نماز کے بارے میں بھی رعایت ہمیں نہیں دی گئی۔ اور اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ، ابھی ہماری جو صورتحال ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، حالانکہ پہلے اگر زمانے میں دیکھا جائے تو لوگ روزے بھی رکھتے تھے، مشکل سے مشکل کام بھی کرتے تھے، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری بات قسمتی ہے۔ تو علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا تزکیہ نفس کس طرح ہوتا ہے، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے، اور ہمیں اس کی جو ہے نا چیز کیا ہے؟ کیونکہ میں آج ایک ڈاکٹر صاحب کی بات پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر انسان ایک مہینے تک 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، کوئی چیز نہیں کھاتا پیتا، وہ غیر مذہب تھا، ڈاکٹر جو تھا وہ غیر مذہب تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا گلے سڑے جسم کے حصے ہوتے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ گلے سڑے حصے جو ہے نا جب انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو وہ جسم جو ہے وہ گلے سڑے حصے کھاتا ہے، تو وہ جو ہے نا جب کھاتا ہے تو انسان بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا میں خوش ہوا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رب العزت نے ہمارے لیے عبادات یعنی کہ ثواب بھی عطا کیا، اور ہماری جو ہے نا ہمیں بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے یہ روزہ بھی ہم پر فرض کیا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ رمضان المبارک میں ہمارا تزکیہ نفس کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں قد افلح من تزکیٰ،
سبحان اللہ۔ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو تزکیہ نفس کا سیدھا سا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے، غیر اللہ کے خیال سے اپنے نفس کو پاک کر لینا۔ تو رمضان المبارک اس حوالے سے بھی ہمارے لیے فلاح کا مہینہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کئی سارے موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے جو ایک مشین ہے، جو ایک سرکل ہے، اس میں سے گزار لیں اور اپنے نفس کو پاک کر لیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات تو صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صبر کو دیکھتا ہے۔ اب صبر کئی طرح کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، تحقیق آپ کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ خوف سے اور بھوک سے۔ اب اگر یہاں پر ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ رب تعالیٰ ہم پر روزے بھی فرض کرتا ہے اور بعد میں ہمیں آزماتا بھی ہے بھوک سے۔ اب رمضان مبارک میں ہمیں جو سب سے زیادہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، وہ بھوک اور پیاس ہوتی ہے۔ بندے نے 15-16 گھنٹے کا روزہ بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے بھوک کے ساتھ، اور آگے پھر فرماتا ہے کہ جو بندہ صبر کرنے والا ہے نا، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہم اس کو آزما رہے ہیں، اس کو سارا دن بھوکا رکھ رہے ہیں، اس کو سارا دن پیاسا رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا، یہ نہیں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ ہر چیز پر نوازتا ہے، ہر چیز پر نوازتا ہے۔ ہم اتنے گناہ گار بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نوازی جا رہا ہے، تو اس لیے جب ہم اس کی اطاعت میں آ جائیں گے تو پھر تو وہ اور نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا صبر کر لیتے ہیں وہ بشر الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ خوشخبری ان کے لیے کیا ہے؟ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہاں بے شک۔ اسی لیے یہ بہت بڑا ہمارے لیے تزکیہ نفس کا ایک پہلو ہے کہ ہم رمضان مبارک میں صبر کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک صبر کا پہلو ہے جو ہمارے تزکیہ نفس کا ایک پہلا مرحلہ بنتا ہے، پہلا سٹیپ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ بندے کے اندر صبر آنا چاہیے۔ اگر بندہ صابر نہیں ہے تو ہر وقت وہ اللہ کی ناشکری کرتا رہے گا، اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ وہ یہ کہتا رہے گا کہ میرے لیے یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ بے صبری ہے۔ اور جو تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صابر بنا لے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ صابر بنا لیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر رب کی ذات ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ رب کی ذات ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کہ تزکیہ نفس کے لیے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے ہماری فصل ہے تو اس کی زکوٰۃ عشر کے نام سے ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس مال ہے، نقد ہے یا مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے قرآن پاک میں بھی۔ اور اسی طرح جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ بے شک۔ اسی لیے اگر بندے نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہو، اپنے نفس کو پاک کرنا ہو، اپنے جسم کی زکوٰۃ دینی ہو، آج یہ سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ بندہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے نہ وہ کمزور ہوتا ہے نہ ہی وہ بیمار ہوتا ہے، بلکہ وہ پورے 11 مہینوں کی جو اس کے اندر بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں، جو اس کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، وہ رمضان مبارک کے توسل سے وہ ساری بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے یہ رمضان مبارک ہر لحاظ سے ہمارے لیے ایک کامل نمونے کے طور پر آتا ہے کہ بندہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کر لے، جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو یہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح یہ رمضان مبارک میں ہم کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ کم کھانا اور کم سونا، کم بولنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت حکیم لقمان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، قرآن پاک نے بھی ان کا ذکر کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تو نے اپنے معدے کو بھر لیا اور پھر تیرے یہ جو اعضاء ہیں تیری حکمت خالی ہو جائے گی۔
جب تم اپنے میدے کو بھر لیتا ہے تو پھر تیری حکمت خالی ہو جائے گی، تو لاغر ہو جائے گا، تو پھر بے فائدہ ہو جائے گا، اور جب تو بے فائدہ ہو جائے گا تو جب عبادت کرنے لگے گا تو اسی طرح جسم لاچار ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بندہ زیادہ کھا لے تو اس پر کاہلی، سستی یہ غالب ہو جاتی ہے، اور اسی لیے یہ رمضان مبارک ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے کہ بندہ کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے تو اس کے اندر کا جو نفس ہے وہ خود بخود مرتا ہے۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر نفس کو مارنا ہو تو بندہ روزہ رکھے، نفس خود بخود ہی مر جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک اور بہت خوبصورت بات بیان کی ہے کہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ اور شرمگاہ، یہ شیطان کے ہیڈ کوارٹر ہیں دونوں چیزیں۔ اگر بندہ اپنی شرمگاہ کو روک لے برائی سے اور پیٹ کو حرام سے روک لے اور کم اس کو دے کر اس کو بھوکا رکھ کے روک لینا تو شیطان ان دونوں چیزوں سے خود بخود ہی دفع ہو جاتا ہے، اور باقی چیزوں سے پھر شیطان خود بخود ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے پیٹ کے ساتھ نفس کا بڑا تعلق ہے، شیطان کا بڑا تعلق ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہم بھوکے رہ کر اپنے پیٹ کو جب بھوکا رکھتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں، تو پھر ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، بندے کے اندر وہ اثر روحانیت آتی ہے۔ جب بندہ 11 مہینے دن بھی کھاتا ہے، رات کو بھی کھاتا ہے، تو اس کے اندر پھر وہ کاہلی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے۔ اور غم خوری کے متعلق حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بھوک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ رب نے ہمیں بھوکا رکھا ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں کوئی نہیں ہیں، یہ رب کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور رب تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ صرف 15-16 گھنٹوں کا روزہ رکھ کر ہم صرف ایک کام نہیں کر رہے، ہم رب کی پسندیدہ چیز بھوک کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بھوک کو پسند کیا وہ بھی ہم کر رہے ہیں، پھر اس کے ذریعے ہمارا تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بندہ جب بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے اثار پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت حسنین کریمین اور ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ان کی صحت یابی پر یہ منت مانی کہ جب یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم دونوں 3 روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ صحت یاب ہوئے، روزے رکھے، تو پہلا روزہ افطار کرنے لگے تو دروازے پر ایک یہ مسکین آ گیا، کہا کہ وہ میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ تو اپنے افطاری کا ان کو دے دیا۔ دوسرے دن افطار کرنے لگے تو ایک مسکین آ گیا، اس کو دے دیا۔ تیسرے دن افطار کرنے لگے تو ایک قیدی آ گیا، وہ اپنا کھانا اس کو دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ دہر میں قرآن پاک میں فرما دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تزکیہ نفس کا یہ بھی بڑی بات ہے کہ بندے کے اندر اصرار کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اور علامہ صاحب سے ابھی ہماری گفتگو جاری بھی رہے گی، کیونکہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ماں جو ہے سارا دن اپنے بچے کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی ہے، کبھی اس کے چہرے کو بوسہ دیتی ہے، کبھی اس کے ماتھے کو بوسہ دیتی ہے، کبھی اس کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھتی ہے کیا کہ میرے بچے نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، میرا بچہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، یہ آگے بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتا۔ تو ماں سارا دن اس بچے کو ماں کا پیار ملتا ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ 70 ماؤں جتنا پیار دیتی ہے۔ جب ایک ماں اتنا پیار دیتی ہے تو جب ایک انسان روزہ رکھے گا، بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، تقوی کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، تو وہ 70 ماؤں جتنا جو پیار دیتا ہے اللہ کی ذات، وہ کتنا پیار کرتی ہوگی، کیونکہ جو ماں پیار کرتی ہے وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو دکھ نہیں دے گی۔ اسی طرح جو فائدہ مند ہوگا وہی کام جو ہے نا ماں اس کی ترجیح دے گی۔ تو ناظرین، ہماری علامہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔